إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. سنن ابن ماجہ. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو بحیات اور اسلام پرست بنا کر رکھا ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو ہم پر رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بے انتہا درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج مجھے سے خیر بنتی ہے آپ سبوں کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتی ہے وہ ہے ماہ محرم کی بدعات و رسومات۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں جشن منائی جانے والی بے بنیاد واقعات، اس کی مختصر سے ہم بحث کریں گے اور اس کا اسلام سے کیا ثبوت ہے، اسلام اسے کیا کہتا ہے، کیا اسلام میں یہ سب چیزیں جائز ہے، وہ ہم جانیں گے۔ اور کچھ ایسے واقعات جو بے بنیاد ہے، مندرک ہے، موضوع ہے، جو اس میں ہم سنت سمجھ کر اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بھی بارے میں ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں معلوم کیا تھا، جانا تھا کہ ماہ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ عظمت والا، برکت والا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ کی رحمت و برکت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پہلی امتوں میں بھی محرم اور عاشورہ کے دن کی قدر تھی۔ قدیم زمانے میں، پہلے زمانے میں بھی اس دن کی یعنی یوم عاشورہ کی اور ان مہینوں کی، ان 4 مہینوں کی یعنی
حرمت والے 4 مہینوں کی بھی عظمت تھی، قدر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک الگ نام سے موسوم کیا ہے، اس کو ایک الگ نام دیا ہے، ایک لقب دیا ہے، وہ ہے شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اور اس کے ایام کو یعنی اس مہینے کے دنوں کو، محرم الحرام کے دنوں کو رمضان کے بعد سب سے افضل ایام، سب سے افضل دن بتایا ہے۔ لیکن ایک بڑا مسلم طبقہ، ایک مسلم گروہ اس کے فضائل و برکات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے معتبرینی معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے بدعات اور رسومات میں پڑھ کر اس کی حقیقی فضائل و برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے ہماری حالت یہ ہے کہ محرم کے چاند کے نظر آ جانے کے ساتھ ہی میوزک، باجا، ڈھول جیسی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوحہ اور ماتمی لباس اور ایسی مجالس کا بازار گرم ہو جاتا ہے جس میں نوحہ، ناچنے والیاں، ایسے لوگوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر 10 محرم میں مختلف قسم کی رسومات کو اپنا کر ثواب حاصل کرنے کے بجائے الٹا گناہوں کا سامان مہیا کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جس طرح محرم کی فضیلت کی وجہ سے اس میں عبادتوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، جس طرح محرم کی فضیلت اسی طرح اس مہینے میں بدعملیوں کی وجہ سے گناہوں کا عذاب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کے غیر شرعی اعمال، بدعات اور رسومات سے پرہیز کیا جائے، صرف ان امور کو انجام دیں جن کی ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے اندر امت مسلمہ کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اور وہ صرف 2 کام ہیں جو مسنون و مستحب ہے۔ ایک محرم کی 9ویں اور 10ویں یا 11ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، دوسرا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادتیں کرنا، ظلم و زیادتی سے بچتے رہنا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 میں کہ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و زیادتی نہ کرو، ظلم سے بچتے رہو۔ تو ان دونوں کاموں کے علاوہ جن غیر شرعی کاموں اور بدعات کا رواج چل پڑا ہے وہ سب قابل ترک ہے، اسے چھوڑ دیا جانا چاہیے، کیونکہ بدعات اور رسومات گمراہی کے راستے ہیں۔ جو بدعات جو ہم نے ایجاد کر لی ہے اپنے طریقے سے لا علمی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے انسان جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک اور جگہ ایک دوسرے راوی سے مروی ہے کہ عرباز بن ساریہ سے مروی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ ابن ماجہ روایت کرتے ہیں دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر کہا ہے کہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ ہر گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ اس میں یعنی اس ماہ میں کن کن بدعتوں کو کرنا آج بدقسمتی سے امت مسلمہ نے اپنے آپ پر فرض کر لیا اور اس کو کرنا فرض عین سمجھ کر، سنت سمجھ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنی رشتہ داریوں کو توڑ کر ان کاموں کو کرنے میں جد و جہد کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو تو مانگ مانگ کر وہ جشن مناتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس ماہ میں کی جاتی ہے وہ ہے شہادت حسین کے نام پر نوحہ اور ماتم۔ نوحہ اور ماتم کا اسلام میں کیا درجہ ہے یہ میں اور آپ نے پچھلے درس میں جانا ہے کہ یہ اسلام میں ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یہ کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ ظلم ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر، اپنے اہل و عیال پر ظلم نہ کرو۔ تو لہٰذا ہم اس مہینے میں اور اس کے علاوہ 3 اور مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، اس میں بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ شہادت حسین کے نام پر نعرے لگانا اور اس کو واقعہ کربلا کا نام دے کر، ان کے بھوکے پیاسے ہونے کا نام دے کر ہم خود بھی بھوکے رہنا، بلکہ بھوکے نہ رہنا، سڑکوں پر، شارعوں پر ایسی دکانیں لگی جانا جس میں شہادت حسین کے نام سے لوگوں کو شربت کا پلایا جانا، لذیذ کھانوں کا پکایا جانا اور اس میں اسراف کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اسراف ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی جو اسراف کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے سورہ اعراف۔ تو ہم یہاں پر اسراف کرتے ہیں۔ اور کیا محرم کی عظمت کا سبب، دیکھیے جو محرم کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کیا یہ شہادت حسین کی وجہ سے ہے یا نہیں، یہ ہم جانیں گے۔ جو محرم کی عظمت ہے اس کا سبب کیا شہادت حسین ہے؟ مسلمانوں کا ایک طبقہ، ایک گروہ کا خیال ہے کہ ماہ محرم یا یوم عاشورہ کی عظمت و فضیلت نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر جانثاروں کی شہادت کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بات کئی وجوہات سے درست نہیں ہے، یہ غیر بنیاد ہے، بے بنیاد چیزیں ہیں۔ ماہ، سال اور دین کی عظمت کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ جو بھی ماہ ہے، جو بھی سال ہے یا کوئی دن ہے تو اس کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت کا ہونا ضروری ہے، بغیر ثبوت کے ہم اس کی عظمت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں
قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ محرم یا یوم عاشورہ کو یہ فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. جو بھی فضیلتیں حاصل ہیں وہ شہادت حسین کی وجہ سے حاصل ہے. یہ کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی بھی آیت سے ہمیں اس کا ثبوت یا جواز نہیں ملتا. اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بخوبی علم رکھتے تھے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی شہادت کو محرم اور یوم عاشورہ کی عظمت کا سبب قرار نہیں دیا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ زمین پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور اس زمین کی مٹی بھی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام باضابطہ لا کر بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو یعنی محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی فضیلت اس وجہ سے ہے یہ کبھی نہیں بتایا. اور ایک اور چیز جو ہم میں عام ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی حرمت و فضیلت واقعہ کربلا رونما ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سے ثابت ہے، جبکہ واقعہ کربلا بہت بعد میں سن 61 ہجری میں پیش آیا. اس لیے جب محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی عظمت و حرمت پہلے ہی سے ثابت ہے تو یہ کہنا ہرگز درست نہیں ہے کہ ان ایام کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جان نثاروں کی شہادت کی وجہ سے ملی. البتہ اس معاملے میں یہ کہنا مناسب ہے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین کی شہادت کے لیے محرم کا مبارک مہینہ اور عاشورہ کا عظیم دن اس لیے چنا گیا کہ یہ مہینہ اور یوم عاشورہ کا عظیم حرمت والا تھا. گویا محرم اور عاشورہ کی فضیلت شہادت حسین سے نہیں بلکہ حضرت حسین کی اس دن شہید ہونے کی فضیلت حاصل ہوئی، یعنی اللہ نے اس عظیم دن کو اپنے مقبول بندے کی عظیم شہادت کے لیے چنا ہے. یعنی کہیں بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یوم عاشورہ یا محرم الحرام سوگ کا دن ہے یا اس میں نئے کپڑے نہ پہنے جائے، اچھا لباس نہ پہنا جائے اور کھانے پانی سے روکا جائے اپنے آپ کو. یہ سب چیزیں یہ کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. یہ تو بعد میں اپنے آپ سے شیعہ لوگوں نے ایجاد کیا تھا، جو بدقسمتی سے آج امت مسلمہ نے بھی اپنا لیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان بیجا رسومات سے محفوظ رکھے، آمین. اب آگے دیکھیے ایک اور چیز، دوسری چیز جو اس میں ہم نے اپنے لیے حرام کر لیا ہے جو کہ بدعت ہے، وہ ہے ماہ محرم میں شادی بیاہ کرنا. ماہ محرم میں شادی بیاہ کرنا، بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ماہ محرم میں خصوصی شروع کے 10 دنوں میں شادی بیاہ اور کسی بھی خوشی کی تقریب میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں شادی بیاہ کرتا ہے یا پھر کوئی خوشی کا دن مناتا ہے، کوئی تقریب کرتا ہے تو وہ خیر و برکت یعنی اس تقریب میں اس جشن میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، وہ منحوس ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ماہ محرم غم کا مہینہ ہے اور غم کا تقاضا ہے کہ خوشی نہ منائی جائے، جبکہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں
یہ علم رکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں شادی بیاہ کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے، اس لیے ماہ محرم میں شادی سے پرہیز کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. کوئی نہیں ہے، جبکہ سنت رسول کریں گے. اور اس کے علاوہ اس طرح عمومی نظریے کی رعایت بھی ہو سکتی ہے اور ممکنہ نحوس سے بھی حفاظت ہو سکے. لوگوں کا یہ کہنا ہے، بہت سے لوگ، بعض بھی نہیں، بہت سے لوگ اس بدعت میں ملوث ہے کہ ماہ محرم میں شادی کرنا نحوست ہے. حالانکہ یہ سبھی سوچ، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ماہ محرم غم کا مہینہ ہے تو یہ بھی نحوست ہے، یہ بھی غیر شرعی ہے. اور دوسری چیز، ماہ محرم میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے ہم اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کریں گے، یہ بھی غیر شرعی ہے. کیونکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز سے روکا نہیں ہے کہ کسی کی شہادت ہو جائے تو اس مہینے کو تم غم کا سال بنا لو، یا میرے نواسے کی شہادت ہو جائے تو اس مہینے کو تم غم کا مہینہ بنا لو، یا اس سال کو تم غم کا سال بنا لو. ایسا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ شہادت حسین ماہ محرم میں ہونے والی ہے. اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کے نبی نے نہیں کہا، تو ہم اس مہینے کو کسی طریقے سے منحوس یا بغیر خوشی کا دن یا پھر نحوست کا مہینہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اگر کسی نے ایسی سوچ رکھی تو یہ غلط سوچ ہے اور شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت میں محرم یا کسی دوسرے مہینے میں شادی کی ممانعت بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں میرے اور آپ کے نبی نے کسی مہینے میں شادی کرنے سے، بلکہ حدیث میں ماہ محرم کی حرمت و عظمت بیان کر کے اس مہینے میں زیادہ عبادت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور نکاح بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ نکاح سے اللہ کا قرب اور تقوی نصیب ہوتا ہے. جو شخص نکاح کرتا ہے اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور تقوی بھی نصیب ہوتا ہے. اس لیے ماہ محرم کی حرمت و فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں شادی بیاہ کی جائے، اور یہ شادی بیاہ میں برکت پیدا کرتا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ اس باعظمت و بابرکت مہینے میں شادی بیاہ کو بے برکت اور منحوس کیسے سمجھا جا سکتا ہے. مزید دیکھا جائے تو شادی بیاہ کو معیوب و منحوس سمجھنا دین میں ایک طرح کی زیادتی ہے، جس کے لیے معتبر شرعی دلیل کی ضرورت ہے، اور قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے اور منحوس ہے، تو اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. جب تک وہ دلیل نہیں دے گا ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے. اور اللہ کی قسم اس چیز کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو معیوب مہینہ یا پھر منحوس مہینہ یا پھر ماتم والا مہینہ کسی حدیث یا قرآن کے آیات سے ہمیں نہیں ملے گا، اس لیے اس کو منحوس نہیں سمجھا جاتا ہے. نیز یہ کہ شہادت کا تو بڑا اونچا مقام ہے. یہ رتبہ امت کے خوش قسمت افراد کو ہی نصیب ہوتا ہے. یہ جو شہادت ہے وہ صرف خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. تو شہادت کی وجہ سے کسی مہینے یا دن میں نحوست کیسے آ سکتی ہے؟ بلکہ جو پہلے صحابیات ہوتی تھی وہ اپنے شوہروں کو، اپنے باپوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو ضد کر کر شہید ہونے کے لیے بھیجتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ دنیا کی زندگی سے زیادہ اخروی زندگی میں خوش رہے، اخروی زندگی ان کے لیے بہترین ہو، وہ یہ چاہتی تھی. اس لیے اپنے اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو جنگ کرنے کے لیے بھیجتی تھی اور کہتی تھی
नसीहत कर कर भेजती थी कि तुम जाना और शहीद होकर ही रहना, वापस ना आना गाजी बनकर, बल्कि शहीद हो जाना और अल्लाह के पास का मर्तबा पाना। तो आज हसैन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की शहादत पर मातम मनाना और उनके शहीद होने के दिन को मनहूस समझना और उसमें शादी ब्याह से लोगों को रोका जाना या उसको मनहूस समझना या उस महीने में मातमी लिबास पहनकर अपने आप पर जुल्म करना, ये कहाँ तक सही हो सकता है? दीन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और जो शख्स सही इल्म, सही दीन का इल्म रखता है, वो कभी इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं हो सकता। बल्कि मेरे रब और आपके रब ने कहा, सूरह बकरा आयत नंबर 208 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब है इस आयत का? कि तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि जो चीज तुम्हें अच्छी दिखे तुम उसमें अमल करने लग जाओ, और जो चीज तुम्हें बुरी लगे, जो तुम्हारे दिल को ना भाती हो, जो तुम करना चाहते हो उसे इस्लाम ना समझते हुए भी उसे, वो इस्लाम ना हो भी तो अपने दीन से उसे इस्लाम में जबरदस्ती लाकर उस पर अमल करने लग जाओ, तो ये अमल गैर काबिल कबूल है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा खौल और अमल नहीं है, हमने ना उसे कहने को करने को कहा है, ना खुद हमने उस पर अमल किया है, तो वो अमल शैतानी अमल है। और इस आयत का आखिरी जो मिसरा क्या है? वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और उसके साथ साथ शैतान की पैरवी से बचो, शैतान की पैरवी ना करो, उसके नक्श कदम पर ना चलो। यकीन जानो इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक जरूर जरूर वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये जो आज मुहर्रम का महीना शुरू होते ही ताजिए के नाम पर जो हम गली गली गोशा गोशा ताजिए के नाम पर हम फिरते हैं, बाजे लेकर, डीजे लेकर, गाने बजाने, क्या इस्लाम ये चीजों की इजाजत देता है? जो हमने आज रसूमन रस्में ईजाद कर ली है, और कोई अगर नहीं करता है तो उसे इस्लाम से खारिज कहा जाता है, उसे इस्लाम का दुश्मन कहा जाता है, इस्लाम के दुश्मन के नाम से उसे मौसूम किया जाता है और उसे लक़ब दिया जाता है कि ये इस्लाम से खारिज है। नाउज़ुबिल्लाह, मैं कहती हूँ कि वो खुद इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है, क्योंकि वो सहाबा को गाली देता है और वो ऐसे ऐसे काम करता है जिसको मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। मना तो किया, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऐसे बड़े बड़े गुनाह बताए हैं कि अगर कोई सुन ले उस गुनाह के बारे में तो उसके कान से पीप आने लगे। क्यों बताइए? क्या मौसीकी इस्लाम में हलाल है? क्या गाना बजाना इस्लाम में हलाल है? मुहर्रम की नशिस्त कैसी लगी जाती है? मुहर्रम का महीना शुरू होते ही कैसे कैसे अड्डे बिछाए जाते हैं, क्या अड्डे लगे जाते हैं जिसमें ताज़िए के नाम पर खवालियां ऐसी लगाई जाती है जिसमें सहाबा को गालियां दी जाती है और औरतें नाचने लगती है, खुशी मनाई जाती है और कहते हैं ये मातम का साल है, ये मातम का महीना है, इसमें मातम मनाया जाए। एक भी काम जो ये लोग इस महीने में करते हैं वो नाजायज है, बेबुनियाद है और गलत है और गैर शरई है, और कोई चीज इसमें से काबिल कबूल बिल्कुल नहीं है। और उससे बरात का ऐलान है, मौसीकी करना, मौसीकी सुनना हमारे लिए हराम है। और आप अगर पूरे महल्ले को सुनने पूरा महला सुने, ऐसी बड़ी आवाज से आप मौसीकी लगाते हैं, और हर मोहल्ले में हर मोहल्ले में
جاتے وقت کیا کرتے ہیں یہ لوگ پتہ ہے؟ ساری فصلیں جو لگی ہوتی ہیں، ساری کھیتیاں جو لگی ہوتی ہیں، انہیں اپنے پیروں سے روندتے ہوئے جاتے ہیں، وجہ بتاتے ہیں کہ اس دن کوئی ہریالی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کربلا کے میدان میں کوئی ہریالی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے، صحیح سوچ عطا کرے، کیا عقلیں ان کی ماری گئی۔ کربلا کے میدان میں پانی نہیں تھا، تو یہ لوگ پانی اگر کہیں ہوتا ہے تو پانی کے اس پانی کو بند کر دیتے ہیں اور کھیتی روند دیتے ہیں، اور جہاں بھی ہریالی ہوتی ہے یا پھر کوئی درخت ہوتے ہیں اسے کاٹتے چلے جاتے ہیں، اور موسیقی گانے بجانے ہر گھر میں سنے آئے، ایسی بڑی آواز سے موسیقی لگائی جاتی ہیں، ڈی جے لگا کر ناچتے گاتے ہوئے اس تعزیے کو لے کر جاتے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کس میں؟ ہندوانہ تہذیب میں، جو وہ لوگ جسے کہتے ہیں دسہرہ، اس میں وہ لوگ جو چیزیں اٹھاتے ہیں، جو چیزیں لے کر جاتے ہیں، اسی طرح بالکل اسی کے موافق ہم عمل کرتے ہیں۔ کہ ہم میں اور اسلام میں اور ہندوازم میں کیا فرق ہے بتائیے؟ اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے ہم سب کو اور ان سب کو جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کوئی شخص اگر ان تعزیات کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ موسیقی کے ساتھ آتا ہے۔ موسیقی اسلام میں حرام ہے، اس کو سننا ہمارے لیے حرام ہے، تو ہم جا کر باہر ٹہر کر دیکھنا ان کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ اس کے مترادف ہے تو ہم بھی ان کا ساتھ بالکل نہ دیں گے، ہم انہیں نہیں دیکھیں گے۔ ہم باہر جا کر یا اپنی گھروں کے چوکٹوں میں ٹھہر کر یا ہماری دیواریں پھلانگ کر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ان کو یہ بھی ایک مانیے دجالی عمل ہے، کیونکہ دجال کس کے ساتھ آئے گا؟ موسیقی کے ساتھ آئے گا، باجے کے ساتھ آئے گا۔ تو ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے، اور ہم خود بھی باہر جا کر ان چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کریں گے، اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے، اور ان کا ساتھ کسی چیز میں ہم نہیں دیں گے۔ اور یہ لوگ چندہ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ اس میں بھی پیسے نہ ڈالیں، کیونکہ آپ کا پیسہ حرام چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے بلکہ حلال چیزوں میں لگنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو نحوست ہم سمجھتے ہیں اس مہینے کو، وہ کیا ہے؟ نحوست کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں کسی ماہ و سال اور شب و روز، کسی رات اور دن کو، بلکہ کسی بھی چیز کی نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے نحوست کا نظریہ ہی بے بنیاد ہے، کیونکہ کسی مہینے کو منحوس قرار دینے کے لیے کم سے کم اتنا تو ضروری ہے کہ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور تو ہو۔ ضروری ہے نا کہ اسلام میں کوئی تصور تو ہو، لیکن نہیں۔ اور جب اسلام میں نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں، تو اس سے کسی مہینے اور کسی دن کی نحوست سے متعلق تمام خیالات کی خود بخود تردید ہو جاتی ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے۔ ہاں، نحوست صرف اور صرف گناہوں میں ہے۔ اگر نحوست ہے تو وہ اپنے گناہوں میں ہے۔ ساری نحوستیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ تعجب ہے کہ آج مسلمان مہینوں اور دنوں کی منحوس مان کر ان میں شادی سے تو گریز کر لیتا ہے، لیکن شادیوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچتا، اس کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتا۔ ڈھونگ، باجے، پٹاخے اور آتش بازیاں ہندوانہ رسم و رواج اور جہیز سمیت بہت سی اللہ کی نافرمانیوں میں عام ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے شادی خانہ آبادی کے بجائے
شادی خانہ بربادی کا سامان مہیا کیے جاتے ہیں۔ شیطان نے گناہوں کی سنگینی کو دلوں سے ایسا محو کر دیا کہ یہ چیزیں ہلکی تصور کی جاتی ہیں، ہمیں یہ چیزیں بہت سی ہلکی لگتی ہیں۔ بہرحال نحوست سے متعلق غلط فہمیوں کی اصلاح کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کافی ہے کہ مرد کا، یعنی جو مرض دل کا ہے، مرض کا اللہ کے حکم کے بغیر کسی دوسرے کو لگنا، بدشگونی، مخصوص پرندے کی بدشگونی اور سفر کی نحوست، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں جن کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، یعنی کوئی بھی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں لگتی، یہ بدشگونی ہے، اور مخصوص پرندے کی بدشگونی اور سفر کی نحوست، یہ سب چیزیں بدشگونی میں سے ہے، اور یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو اس مہینے میں نہیں کی جاتی اور جو بدعت ہے، وہ ہے ماہ محرم کی بدعت، یوم عاشورہ کی ناقدری۔ اس سے پہلے ایک اور چیز ہے، وہ ہے ماہ محرم کو کاروبار و روزی میں تنگی کا تصور۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ 10 محرم کو کاروبار کرنے کی وجہ سے پورے سال میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کاروبار کا کرنا اس مہینے میں لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور خاص کر 10 محرم کو کرنا اپنے لیے تنگی کا باعث سمجھتے ہیں۔ عقیدہ اس لیے محرم کے پہلے عشرے میں کاروبار کرنا نہیں چاہیے، یہ کہنا ہے بعض لوگوں کا۔ یہ عقیدہ و خیال بھی بے بنیاد ہے، باطل ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی ممانعت ہے ہی نہیں۔ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے لوگ ان دنوں میں کاروبار بند کر کے ماتم اور نوحہ کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، جو گناہ ہے اور روزی میں تنگی کا اصل سبب ہے کہ ساری نحوستیں اللہ کے نافرمانی کے نتیجے میں ہوتی ہے، ساری نحوستیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے، ان بدعات سے بچنا چاہیے۔ یوم عاشورہ کی ناقدری ماہ محرم کی بدعات و رسومات میں سے ایک تعزیہ بھی ہے، یعنی مسلمان تعزیہ داری کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اس کے علاوہ ڈھول، تاشے اور گانا بجانا، یعنی تعزیہ داری جیسے لوگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک سنگین گناہ جس میں جاہل عوام مبتلا ہے، وہ آلات موسیقی، ڈھول، تاشے اور گانا بجانا۔ محرم کا چاند دیکھتے ہی اور بعض علاقوں میں بقرعید کے چاند ختم ہوتے ہی چند دنوں میں سے ہی، بقرعید جب جیسے بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے چند دن بعد ہی ڈھول تاشے بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑے ہی اہتمام سے، گویا ثواب سمجھ کر بجاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ موسیقی کرنا، موسیقی سننا، یہ تو اسلام میں حرام ہے۔ اس پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے بتاتی چلوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ضرور شراب پئیں گے،
اور اس کا نام بدل کر پئیں گے. آج ہم ہیں. ان کے سروں پر باجوں اور گانے والیوں کی آواز ہوں گی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں ڈھسا دیں گے اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیں گے. یعنی موسیقی کو اپنا شیوا بنانے والوں کو اللہ اکبر اللہم احفظنا کیا بنائیں گے؟ بندر اور سور بنا دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھونگ، تاشے، میوزک اور گانا بجانا ہرگز درست نہیں ہے اور یہ عذاب الہی کا ذریعہ ہے. تو ہم اس عذاب سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے اور خود بھی نہیں سنیں گے. اور اگر وہ لوگ اپنے محلوں میں آ کر اگر تاشے بجانا یا پھر باجے بجانا یا گانے موسیقی لگائیں گے تو ہم اس پر بھی دھیان نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک اور بدعت جو کی جاتی ہے اس مہینے میں وہ یہ ہے کہ حضرت حسین کے نام پر سبیل لگانا اور کھانا پکانا. اس طرح بعض لوگ ماہ محرم میں خاص طور سے 9 اور 10 محرم کو سبیل لگا کر پانی، شربت یا دودھ پلاتے ہیں. کھچڑا یا دیگر قسم کے کھانے بنا کر لوگوں میں بانٹتے ہیں یا اس کے لیے اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں اور ایسے کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب کا ذریعہ سمجھ کر بڑی پابندی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. اس قسم کی کوئی بات بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہونی چاہیے جو نہ ہی صحابہ سے، نہ ہی تابعین سے، نہ بزرگان دین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، بلکہ ان کے بعد شیعوں نے، صوفیوں نے اس کام کو ایجاد کیا. اور وہ بھی کیوں کیا؟ مسلمانوں کو اس میں گمراہ کر کر ان سے ان کا دین چھیننا ان کا عین مقصد تھا. اس لیے ان لوگوں نے اس کام کو ایجاد کیا اور مسلمان بھی بدقسمتی سے ان کاموں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. ان دنوں میں دیکھیے آپ تھوڑا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین روزے، فضیلت والے روزے رمضان کے مہینے کے بعد شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں. اس میں روزے رکھنا ہمارے لیے فضیلت کے روزے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد. یہ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس میں کھانے پینے کو اور فری میں کھانا بٹورنے کو، اس کی سبیلیں لگانے کو، پورے سڑکوں پر کھانے پینے کے سٹالز پورے فل لگے ہوئے ہوتے ہیں. بتائیے بالکل میرے اور آپ کی نبی کی حدیث سے برعکس ہے کہ نہیں؟ ایک دم خلاف ہے کہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کو فضیلت کے روزے کہا ہے اور یہاں دیکھیں کہ یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے نام پر کیا لگا رہے ہیں؟ سبیلے لگا رہے ہیں. وہ بھی کھانے پینے کی سبیلے لگا رہے ہیں. خوب کھاؤ کیونکہ اس وقت حسین رضی اللہ عنہما نہیں کھائے تھے، تم کھاؤ. تو غم میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ لوگ نہیں کھائے تو تم بھی مت کھاؤ. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حسین اور حسین رضی اللہ عنہما کی محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے کہ ان کی محبت میں اگر وہ بھوکے تھے تو ہم بھی آج کے دن بھوکے رہنا چاہیے نا. کیا عقلیں ماری گئی؟ ہم بھی بھوکے رہیں، ہم بھی بھوکے پیاسے رہیں ان کی طرح. اور اگر محبت کا تقاضا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اعمال کیا تھا وہ اعمال ہم بھی بجا لائیں.
آج ہم ان اعمال سے تو بالکل واقف نہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ حسین حسین رضی اللہ عنہما کیسے کیسے اعمال کیے تھے اللہ رب العزت کے، کیسے کیسے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اعمال وہ اپنی اپنی زندگیوں میں کیے تھے، اس سے تو ہم واقف ہی نہیں ہیں. صرف ہمیں کچھ دکھتا ہے تو وہ ان کا شہادت حاصل کرنا دکھتا ہے، اور اسے بھی ہم نے کیا بنا لیا ہے، بدعتیں بنا لی ہے، اور وہ اس کا بھی ہم صحیح طریقے سے لحاظ نہیں رکھتے. ہم خوش نہیں ہوتے اس پر کہ ہم غم مناتے ہیں. عزت و احترام ہمارے دل میں ہے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے بالفرض ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حسین اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کریں، تمام صحابہ کرام سے محبت کریں. شہادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے شہادت پر ہم غم منائیں. یہ سب بدعات ہے، یہ سب غیر بنیاد باتیں ہیں، غیر شرعی چیزیں ہیں. اس کا اسلام سے کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. اور ایک عمل جو اس میں عام ہوتا ہے وہ ہے قبرستان کو، محرم میں قبرستان جانے کی پابندی کرنا. اور اس طرح سے پابندی کی جاتی ہے، بہت سی جگہوں پر لوگ 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، قبرستان کی صاف صفائی وغیرہ کرتے ہیں. ان کاموں کو خاص طور پر محرم کے دنوں میں کرنا اور ان دنوں میں مقصود سمجھنا بدعت ہے، کیونکہ شریعت نے ان کاموں کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا اور نہ ہی ان دنوں میں اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ ان دنوں میں عورتیں قبرستان جاتی ہیں. اس دور میں ان کا قبرستان جانا فتنہ سے خالی نہیں ہے، نیز حدیث میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے. تو اس دور میں عورت قبرستان نہیں جائے گی، بلکہ ان دنوں میں عورتیں قبرستان جانے کو اپنا خاص معمول بنا لیتی ہیں. تو عورتیں قبرستان نہ جائیں، بلکہ عورتوں کا ان دنوں میں قبرستان جانا، یہ پرفتن دور میں قبرستان جانا ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہے. تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور صرف ان دنوں کو قبرستان کی صفائی کے لیے خاص بنا لینا، اس کا اہتمام کرنا، یہ ناجائز ہے، قابل قبول نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ چند بدعات تھی جو اس مہینے میں کی جاتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ان رسومات سے، ان بدعات سے بچائے رکھیں، اور ہمیں صحیح دین نصیب کرے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھیں، اور ہر وہ بدعت جو ہمیں گمراہی تک لے جاتا ہے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں. اور اس مہینے کو بابرکت سمجھتے ہوئے اور فضیلت والا مہینہ سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کے مطابق ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا اور اللہ کی عبادتیں کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم جانیں گے جو کہ ہم اس مہینے سے کچھ تاریخی واقعات جڑے ہوئے ہیں، کچھ تاریخی واقعات، ہسٹوریکل سٹوریز جڑے ہوئے ہیں. اس میں سے کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط ہے. تو صحیح جو ہے وہ بھی معلوم کریں گے، جو غلط ہے وہ بھی ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. قدیم زمانے میں، یعنی یہود و نصارہ، عیسائیت جب تھی، یہودیت جب تھی، نصرانیت جب تھی، اس وقت قدیم زمانے میں یوم عاشورہ کی اہمیت کیا تھی؟ میں یوم
اہمیت کیا تھی اس بارے میں اگرچہ عام لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہے، لیکن ہمیں صحیح روایات سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق آب کر دیا تھا، یعنی پانی میں ڈبو دیا تھا، ان کو غرق کر دیا تھا۔ اور اس دن وہ لوگ یعنی بہت پریشان تھے، بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا فرعون۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لشکر کو لے کر دریا نیل سے نکلتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام، اس کا بہت لمبا واقعہ ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پہ مارے، تو جب وہ سمندر پہ مارتے ہیں تو راستہ نکل جاتا ہے، اور جب وہ واپس وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے پیچھے پیچھے فرعون کی قوم آتی ہے، جب فرعون کی قوم اس راستے سے آتی ہے اور بیچ راستے میں جب پہنچ جاتی ہے، سمندر کے بیچوں بیچ جب وہ قوم پہنچ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت انہیں اس بیچ سمندر میں آنے کے بعد غرق کر دیتا ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کی قوم سے، اس ظالمانہ قوم سے نجات اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی تھی، تو اس کے شکرانے پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی جسے اب ہم یہود کہیں گے، نصارہ کہیں گے، عیسائی کہیں گے، تو وہ لوگ اس وقت شکرانے کے طور پر روزہ تھے اور روزہ رہا کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ صحیح ہے کہ غرق کیا فرعون کی قوم کو، اسی وجہ سے یہود اس دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے شکرانے کے طور پر، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے ہجرت کرنے کے بعد، تو وہاں دیکھا کہ ہم یہود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے دریافت کیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہود نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون کی قوم سے نجات دیا تھا، اس وجہ سے ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ احق بے ہیں، یعنی ہم تو بہت زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رہے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کو اپنے لیے فرض قرار دیا، یعنی سنت ہے، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ اور جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تو اس روزے کو رکھنا صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوٹ دے دی کہ جو چاہے رہے ماہ محرم کے روزے، جو چاہے چھوڑے، اس طرح۔ تو یہ واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، یہ صحیح ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سومو اس کا ذکر کیا کہ تم ضرور اس دن کا روزہ رکھو، اور مخالفت بھی کرنا ہے اس میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم یہودیت کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کی موافقت نہ کرو، یعنی ان کے برابر عمل نہ کرو بلکہ ان کے خلاف کرو، یعنی جو وہ لوگ کرتے ہیں اس کے سیم عمل نہ کرو، اس کی تھوڑی مخالفت کی جائے۔ جیسے ابھی ایک روزہ وہ رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 2 روزے رکھیں۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، مکے میں جب تک تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ پہنچے، جب یہودیت اس دن کا اہتمام کرتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میں 10 سال رہوں گا تو میں انشاءاللہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم، لیکن آئندہ سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تھے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال روزہ نہیں رکھا، بلکہ صحابہ کو
پچھلے سال یہ حکم دیا تھا کہ جب اگر تم زندہ ہو تو اگلے سال سے 9 اور 10 یا پھر 10 یا 11 کا روزہ رکھنا، صرف اس لیے کہ اس میں یہودیت کی مخالفت ہو، موافقت نہ ہو۔ اگر تم ایک ہی روزہ رکھے تو یہودیت کی موافقت ہوگی، اس وجہ سے ہمیں مخالفت کرنا ہے، 2 روزے رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ غیر شرعی ہے، بے بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ هو اليوم الذي استودت فيه السفينة على جوده فسامه نوح شکرا، یعنی یوم عاشورہ وہ دن ہے جس میں کشتی نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جا لگی تھی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ نہیں، یہ وہ دن نہیں ہے، یہ روایت غلط ہے، مجہول ہے، لیکن اس روایت کی سند میں جو اس کی سند ہے، چین ہے جو بیان کیے ہے، اس کی سند میں کیا ہے؟ ایک راوی ہے جس کا نام عبد الصمد بن حبیب ہے جو کہ ضعیف ہے، اور دوسرا راوی شبیل بن عوف ہے جو کہ مجہول ہے، غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ تو اس وجہ سے اس روایت کو صحیح سمجھنا، اس کو ہم دین اور شریعت سمجھنا ہمارے لیے بے بنیاد ہے۔ ہاں، ایک نہ ایک دن رکی تھی جودی پہاڑ پر، اس کے شکرانے پر نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا بھی ہوگا، یا شکرانے کے طور پر سجدہ بھی کیا تھا ہوگا، لیکن وہ دن کو یوم عاشورہ کا دن ہی سمجھنا یہ بے بنیاد ہے، غیر شرعی ہے، تو ہم اسے صحیح نہیں سمجھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، یہ شریعت کے طور سے صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ضعیف حدیث ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اسے صحیح نہیں مانیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے کہ وفی یوم عاشورہ تاب اللہ عز و جل علی آدم علیہ السلام وعلی مدینة یوسف وفیہ ولد ابراہیم علیہ السلام۔ کیا یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی؟ یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی، یا پھر اسی طرح یونس علیہ السلام کے شہر والوں پر بھی، یونس علیہ السلام کے شہر والے تھے ان پر بھی خصوصی اللہ تعالیٰ نے اس دن توجہ فرمائی تھی، اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں، یعنی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا، شیطان نے انہیں بیلا پسلا کر پھل کھلا دیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر چھوڑ دیا ان کے گناہ کی وجہ سے، تو وہ لوگ اللہ رب العزت سے معافی مانگے تھے، لیکن کس دن معافی مانگے تھے؟ وہ دن یوم عاشورہ ہی کا تھا۔ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، تو ہم اس کو یوم عاشورہ ہی کا دن ہے یہ تصور نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور ان کی قوم پر اللہ رب العزت کا اسی دن توجہ کرنا، یہ بھی غیر بنیاد ہے۔ وفیہ ابراہیم، یعنی اور ابراہیم علیہ السلام کا اس دن پیدا ہونا، یہ سب چیزیں، یہ ایک سند ہے، یہ ایک روایت ہے جو طبرانی کی ہے، لیکن اس کی بھی سند کے متعلق حافظ الحشیمی کا کہنا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام عبد الغفور ہے، جو کہ متروک ہے، یعنی ترک کر دینے کے لائق ہے۔ اصول جو احادیث کے قبول کرنے کے جو حصول ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اس کا بھی ایک علم ہوتا ہے، کون سی حدیث ہم قبول کریں گے، کون سی حدیث کو ہم رد کر دیں گے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن صحیح ہے، کون سی غلط ہے، اس کے بھی بہت سارے اصول ہوتے ہیں۔
تو اس اصول کے لحاظ سے یہ جو احادیث ہے یہ مندھڑک ہے، غیر معمولی ہے، اور یہ بے بنیاد ہے، اور ان کے راویوں میں مجہولیت ہے، اور متروک ہے صحابی، یہ جو راوی ہے وہ متروک ہے، ترک کر دینے کے لائق ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ احادیث کو صحیح نہیں مانیں گے۔ یہ جو واقعات ہے اس دن پیش نہیں آئے، بلکہ ایک واقعہ جو صحیح حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بھی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ متواتر جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسی لیے ہم اس واقعے کو صحیح جانیں گے جو قدیم زمانے سے یوم عاشورہ کی اہمیت پر ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دینا فرعون کی قوم سے۔ یہ صحیح واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہے، بے بنیاد ہے، تو ان واقعات پر ہم ترجیح نہیں دیں گے، یہ غلط ہے، ہم اس کو سنت نہیں مانیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو ہی قیامت واقع ہوگی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ہاں جمعہ کے دن قیامت واقع ہوگی، یہ کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن قیامت یوم عاشورہ ہی کو آئے گی، یہ بے بنیاد ہے، اس کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، تو اس پر بھی ہم عمل نہیں کریں گے، بلکہ اسے صحیح نہیں مانیں گے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، جو میں نے رکھی ہیں، اگر اس میں نے کوئی کوتاہی کی ہوگی یا پھر کچھ غلط الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہوں گے تو میں اللہ رب العزت سے معافی چاہتی ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر جو ہم نے سنی ہے یا جو میں نے کہی ہے، ہم تمام کو، ہم سبوں کو اس پر عمل کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماتم لباس، ماتم بنانے، حسین حسین کی شہادت پر غم منانے، سوگ منانے سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور ہمیں بدعات و رسومات سے محفوظ رکھیں جو اس مہینے میں خاص طور پر کی جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو 19 کو ہے یوم عاشورہ انشاءاللہ، کل نہیں پرسوں ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے یوم عاشورہ کب ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو 9th آتا ہے نا؟ جی 19th کو 9th ڈے ہے نا محرم کا؟ نہیں 10th ہے، آج 8th ہے، کل 9th ہے، پرسوں 10th ہے۔ اچھا آج 8th ہے، ہاں ہاں، پر کیلنڈر کے حساب سے 7th آ رہا آج۔ مطلب وہ انڈیا کبھی کبھی ایسا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، چاند کے لحاظ سے ہوتا ہے نا، کبھی رمضان میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کا اور ہمارا سیم ڈے جا رہے۔ نہیں آج وہاں پر 9th ہے اور وہ لوگ روزہ ہے آج۔
مطلب 9th ہے. نہیں ابھی کیلنڈر شیئر ہوا تو بول رہے ہیں آج 8 ہے وہاں پہ. جی جی ہاں یہاں پہ 8 ہے آج. نہیں وہاں پہ جی جی گلف میں 8 ہے آج. سعودیہ میں 8 ہے اور یہاں پہ 7 ہے. ڈیٹس میں بڑا کنفیوژن ہو رہا ہے مجھے. جی سعودی عربیہ میں آج 8 ہے اور وہاں پہ آپ کے پاس 7 ہے. سعودی میں 8 ہے نا آج. جی جی ہاں 8 ہے آج. ہاں وہی یہاں پہ 7 ہے. انڈیا میں 7 ہے آج یعنی کہ 7 8 جی ہاں اگر آپ کے پاس مسلم پرو اپلیکیشن ہے تو وہ ڈال لیجیے. آپ کے لوکیشن کے حساب سے آپ کو ڈیٹ صحیح بتا دیں گے. جی میرے کو 7 ہی بتا رہا تھا. پھر اب جی 18 19 کو بھی انہوں نے بتایا کہ جی جی کنفیوز ہو گئے ہوں گے. ابھی کبھی یاد نہیں رہتی نا تاریخ. جی تو میں بھی تھوڑی کنفیوز ہو گئی ایک دم سے. ابھی میں پورے گروپ میں تھوڑا سا ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے تو اس حساب سے پوچھ کے یہاں پہ تو بولے کہ نہیں یعنی کہ جی عاشورہ 10th جو ہے فرائیڈے کو آ رہا ہے رائٹ. انڈیا میں ہے نا. جی انڈیا میں. جی جی ہاں 10 کو آ رہا ہے انڈیا میں. جی فرائیڈے ہے وہ. جی جی فرائیڈے ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ تھینک یو. جی اگر اور کسی کے سوال نہیں ہے تو اینڈ کر دیں گے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آپ اینڈ کر دیجیے. آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.